آگے ارشاد فرمایا فیہ ہدی للمتقین، اس کتاب میں متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں اگرچہ قرآن پاک کی ہدایت ہر ناظر، ہر پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہدی للناس، لیکن چونکہ انتفاع اس سے اہل تقوی کو ہوتا ہے، یعنی چونکہ فائدہ اس سے متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے ہدی للمتقین ارشاد ہوا، یعنی یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے کہتے ہیں بارش سبزے کے لیے ہے، یعنی منتفع اس سے سبزہ ہوتا ہے، بارش سے فائدہ سبزہ اٹھاتا ہے۔ اگرچہ بارش برستی ہے ہر قسم کی زمین پر، چاہے وہ بنجر ہو، چاہے وہ سرسب و شاداب ہو۔ یہاں پہ قرآن مجید فقان حمید نے متقی لوگوں کی شان و عظمت کو بیان فرمایا کہ فیہ ہدی للمتقین، اس کتاب میں پرہیزگاروں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کے بارے میں تفسیر کبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 268 پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، آپ لکھتے ہیں وَعْلَمْ، تو جان لے، ان مقام التقوی مقام شریف، بے شک تقوی کا مقام بڑا عظمت والا مقام ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 128۔ وقال، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ معزز، عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی، پرہیزگار ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو یہ چاہتا ہو کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ ومن احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، اور جو یہ چاہتا ہو کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ ومن احب ان یکون اغنی الناس، اور جو یہ چاہتا ہو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے، فلیکن بما فی ید اللہ اوثق مما فی یدہ، تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ بھروسہ ان نعمتوں پر کرے جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی کرم نوازیوں پر وہ زیادہ اعتماد کرنے والا ہو۔